جو آدمی 3 جمعہ لگاتار چھوڑ دے وہ اسلام سے خارج ہو جائے. ہاں آمدن چھوڑ دے، جمعہ ہی ہو اور اس کا عذر بھی کوئی نہ ہو، تو بہرحال نعوذ باللہ اس کی دیانت و امانت و اسلام پہ حرف آتا ہے. کینسر کا مریض ہے، آپریشن کرایا ہے، اب اس کو پیشاب کا مسئلہ ہے، پیشاب کی نالی کا بیگ لگا ہوا ہے، لگا رہے، اسی سے باقاعدہ وضو کرے، نماز پڑھے، سب وہ بیگ لگا رہے. پہلے بھی تو پیشاب ہمارے بلیڈر میں اندر ہوتا ہے نا، اب بھی وہ نالی میں اس تھیلی میں ہوگا، کوئی بات نہیں. حضرت مفتی فضل رزاق صاحب جمعیت علماء اسلام کے صوابی کے رہنما ہیں، وہ شدید فائرنگ میں زخمی ہوئے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرے اور اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. آپ کے دروس والی کتابیں جو ہیں وہ ملتان قاسم العلوم کے مدرسے سے جا کے مل سکتی ہیں. حاجی اسلم صاحب نے انڈیا سے خصوصی دعا کے لیے کہا ہے، اللہ ان کی حاجات پوری کرے. کہتے ہیں جی کہ جب یہاں جنازہ ہوتا ہے بچہ یا بچی کا پتہ نہیں ہوتا ہمیں، تو نہ بھی ہو تو ہم امام کے ساتھ جامع دعا کرتے ہیں نا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا سب کے لیے ہو گیا. ایک طواف ایک کے لیے، ہاں دعا سب کے لیے. اگر ایک آدمی نے طواف الوداع کر لیا پھر وہ رک گیا، اس کو مزید موقع ملا پھر طواف کرے. طواف الوداع کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہمیں نکال دیا ہے. طواف الوداع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم اچھا جی فی امان اللہ، رخصت ہو رہے ہیں اللہ کے گھر سے، اللہ نہیں جانے دیا ہم پھر طواف کریں. کہتے ہیں جی کہ امام کے آگے جگہ خالی ہوتی تھی، آج کل وہاں بھی نمازی کھڑے ہو جاتے، ان کے آگے سفرہ ہے، دیوار ہے پوری. عابد منڈی بہاؤالدین سے سلام کا ہے علیہ السلام. مطاف میں جانے کے لیے بعض چادریں مان لیتے ہیں، بہرحال وہ جانے اور ان کا خدا جانے، ہے تو جھوٹ نہ. زندہ لوگوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو طواف اور حج نصیب کرے. جمعہ کے دن صبح کی نماز میں امام صاحب نے سورۃ سجدہ تلاوت کی، وہ سجدے میں چلے گئے لیکن لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا. وہ رکوع میں، جو رکوع میں گئے ان کی بھی نماز ہو گئی، جو رکوع میں نہیں گئے کھڑے رہے تو ان کی نماز نہیں ہوئی. حج کی قربانی کرتے وقت چھری لگ گئی، کوئی بات نہیں. میرے بچے اور بچیوں کو ٹی وی دیکھنے کا بڑا شوق ہے، ٹی وی رکھے ہی نہ گھر میں، جب نہیں ہوگی تو کیا دیکھیں گے. دوسروں کے گھر میں جائیں تو پھر تھپڑ لگاؤ. میری والدہ اور بچے گھر میں بیمار ہوتے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھ کے سب کو پلایا کریں. میرا نام ہے، عورت حلت احرام میں صابن سے کپڑے دھوئی، کوئی بات نہیں. کپڑے دھونے والا صابن جو ہے اس میں خوشبو نہیں ہوتی. 12 دل حج کو چھوٹے اور درمیانے جبڑے کو الٹی طرف سے کنکریاں جدھر سے بھی مارو ان کے لیے جائز ہے، بڑے کو نہ مارو، اس کو صرف ایک طرف سے مارنا ہے. اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، وہ پڑھتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، لیکن احناف کے نزدیک سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب قراءۃ الامام قراءۃ لہ، جب امام جو پڑھ رہا ہے تو گویا کہ مقتدی کی وہی قراءت ہے. جب مدینہ منورہ میں جائیں تو پہلے حضور پہ سلام پڑھیں، اس کے بعد السلام علیک یا سیدنا ابی بکر الصدیق یا خلیفۃ رسول اللہ یا وزیر النبی المصطفیٰ یا صاحب الغار والمزار، پھر سیدنا عمر بن الخطاب الناطق بالحق والصواب، بس یہ سلام پڑھیں. طواف صدر کے لیے، بھئی طواف وداع کے لیے صفا مروہ نہیں ہوتی، طواف زیارت کے ساتھ صفا مروہ ہوتی ہے. میرے پوتے کا نام محمد سلیمان ہے، خود بولتا رہتا ہے، بلانے کے لیے نہیں بولتا. اللہ ہدایت دے اس کو. سورۃ فاتحہ پانی پہ دم کر کے پلایا کرو.
کیونکہ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ شافیہ ہے. زندہ شخص کے لیے عمرہ نہ کریں، اس کے لیے دعا کریں. پاکستان سے آتے ہوئے عمرے کے بعد 10 نمبر مشین سے قصر کیا، حج کے بعد 0 سے مشین ٹھیک ہو گیا. اگر باپ اپنے بالغ بچوں کو پیسے دے کے حج کرواتا ہے، اگر پیسے دے کے اس نے مالک بنا دیا تو بچوں کے فرض ادا ہو گئے. مجھے خانہ کعبہ کی زیارت ہوئی ہے خواب میں، جس کا مطلب ہے اللہ آپ کو پھر لے آئیں گے. میں نے مسجد عائشہ سے عمرے کا احرام باندھا، دوران طواف خارج کرنے سے خون نکل آیا، جس کا پتہ طواف اور سعی کے بعد احرام اتارتے وقت. اگر خون معمولی تھا تو کوئی حرج نہیں. حج کے دوران میں نے گھڑی پہنی ہوئی تھی، مجھے ایسے محسوس ہوا کہ گھڑی کی چین میں بال آ کے ٹوٹ گئے، کوئی حرج نہیں. میں نے ایک بندے سے قرض لینا ہے، اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے رہیں اور دعا کریں، اللہ کرے گا مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک دوست نے پاکستان میں رقم لی اور ریال دینے کا کہا. اس وقت ریٹ 77 روپے تھا، اب 85 ہو گیا ہے. بہرحال جتنے جو ریٹ دیا تھا وہی لے سکتے ہیں آپ. احرام پہن کے ہم نے عمرہ تو کر لیا، اب وہی چادریں پہن کے طواف ویدہ. بالکل تمہاری چادریں ہیں، طواف کرو، کچھ کرو. طواف کے 4 چکر لگائے، کسی وجہ سے ہوٹل چلے گئے، اگلے دن عمرے کا احرام باندھ کے آ گئے. پہلے عمرے کا طواف کریں، پہلے عمرے کا طواف، پہلا عمرہ تو ختم، خارج ہو گیا، آپ نے باطل کر دیا، چلے گئے چھوڑ کے. اس کے بدلے میں پورا ایک طواف کریں. میرے استاد نے محمد ہارون نے مدرسہ بنایا، اللہ کامیاب کرے. نفلی طواف طواف الوداع واجب ہوتا ہے، اس کی نیت کرنی ضروری ہے. مجھے خواب میں سانپ نے کاٹا، مانا ہے کہ کوئی دشمن آپ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اللہ بچائے گا، بس لا حول پڑھو اور کسی کو نہ بتاؤ. میرے بیٹے کا نام سبحان رکھا ہے، صبح ہی ہے، پتہ نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے جی، جو بھی رکھا ہے سب ٹھیک ہے. میری بیوی گھٹنوں کے درد کی وجہ سے کرسی پہ نماز پڑھتی ہے. پہلے دن اس نے خود کنکریاں ماری تھی مشکل سے، دوسرے دن ویل چیئر پہ جا کے کنکریاں ماری، تیسرے دن ویل چیئر کا انتظام نہ ہو سکا تو میں نے ٹھیک ہو گئی، کوئی بات نہیں. میری والدہ بہت نیک خاتون ہیں، ہمیشہ ہمیں اولاد وظائف کے بارے میں کہتی ہیں، لیکن چند دنوں سے وسوسے کا غلبہ رہتا ہے. لا حول زیادہ پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. میرے والد حضرت مفتی سعید احمد صاحب جو خلیفہ شاہ ابرار الحق صاحب کا گزشتہ سال انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. ہمارا بھتیجا 6.5 برس کا ہے، اس کو برس کی بیماری ہو گئی ہے، اللہ قادر ہے کہ شفا عطا فرمائے. میرا بچہ عمر کا 3 سال شرارتی بہت ہے، تو آخری 2 سورتیں پڑھ کے دم کیا کرو. خانہ کعبہ کی تصویر کھینچ سکتے ہیں، آدمی کی نہ ہو، خانہ کعبہ کی ہو. بیوی اپنے خاوند کی صحت کے لیے طواف کر سکتی ہے، کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ نائی اگر بال کاٹتا ہے، بال کاٹنا ٹھیک ہے، لیکن داڑھی کاٹے تو گناہ ہے. حضرت جی والد خود اٹھ کے نماز کے لیے مسجد چلے جاتے ہیں، بچے سوتے رہتے. نہیں، بچوں کو اٹھانا ضروری ہے.